بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. جیسا کہ ہماری جو تفسیر ہے سورہ طلاق آیت نمبر 4 سے، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، یعنی کہ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ کہ وہ عورت جن کو حیض جو ہے نا ہر مہینہ کرٹ آتا ہے، اگر ایسی عورت کو کوئی شوہر طلاق دے دیتا ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے. 3 مرتبہ حیض آ گیا تو سمجھو کہ وہ جو نا عدت ختم ہو گئی. یعنی کہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اس کی عدت 3 حیض ہے. یہاں سمجھ میں آیا. اب اس آیت میں جو مسئلہ بیان کی گئی ہے کہ زید نے ایسی عورت کو طلاق دے دیا جس کو حیض ہی نہیں آتا ہے، جیسے کہ بڑی عمر کی عورت ہے، زید نے اس کو طلاق دے دیا. اس کی بیوی بڑی عمر کی تھی، طلاق دے دیا، لیکن اسے حیض ہی نہیں آتا ہے، تو اس کی عدت کتنا ہے؟ 3 مہینہ ہے. یعنی کہ یہاں جو ہے نا 3 مہینے کی عدت کن لوگوں کو ہے؟ 3 مہینے کی عدت کن عورتوں کو ہے؟ وہ 3 عورتیں ہیں جن کی عدت 3 مہینہ ہے. اصل یہ ہے کہ عورت کی عدت 3 حیض ہے، لیکن 3 عورتیں ایسی ہیں جن کی عدت جو ہے نا 3 مہینہ ہے. کون سی عدت؟ طلاق کی عدت. سب سے پہلے وہ عورت جو بڑی عمر کی ہے، اگر شوہر اپنی بڑی عمر کی عورت کو اگر طلاق دیتا ہے تو اس کی عدت جو ہے نا 3 مہینہ ہے، کیونکہ اسے حیض نہیں آتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کریں گے 3 مہینہ عدت گزارے گی وہ عورت. دوسرا جس کی عدت 3 مہینہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو 1 مہینہ حیض آتا ہے، 1 مہینہ نہیں آتا ہے، یا بیماری کی وجہ سے یا کچھ پرابلم کی وجہ سے 1 مہینہ آتا ہے، 1 مہینہ نہیں آتا ہے، پھر 1 مہینہ آتا ہے. ایسی عورت کو اگر طلاق دیتا ہے اس کا شوہر تو ایسی عورت کی عدت بھی 3 مہینہ ہے. بیماری کی وجہ سے 1 مہینہ آتا ہے، 1 مہینہ نہیں آتا ہے، پھر 1 مہینہ آتا ہے. اس طرح اگر ایسی عورت کو اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو اس کی عدت بھی جو ہے نا 3 مہینہ ہے. تیسرا ایسی عورت جس کی عدت 3 مہینہ ہے وہ یہ ہے کہ سمجھو کہ جو ڈاکٹر کے، جیسا کہ آپ دیکھیں گے ریسرچ کے اعتبار سے 13 سال میں عورت کو حیض آتا ہے، لیکن اگر کوئی عورت جو ہے نا 10 سال میں شادی کر لیتی ہے، شادی کرنے کے بعد شوہر جو ہے نا پھر 11ویں سال اس کو طلاق دیتا ہے، اسے بھی حیض نہیں آتا ہے کیونکہ چھوٹی ہے، اس کی عدت بھی 3 مہینہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اصل یہ ہے کہ عورت کی عدت 3 حیض. زید اگر طلاق دیتا ہے تو اس کی عدت جو ہے نا 3 حیض. ہاں، لیکن یہاں جو بات بتائی گئی ہے وہ کون سے عورتیں ہیں جن کی عدت 3 مہینہ ہے؟ ایک وہ عورت جو بڑی عمر کی ہے جن کو حیض نہیں آتا ہے، اگر ایسی عورت کو کوئی طلاق دیتا ہے تو اس کی عدت 3 مہینہ ہے. دوسرا ایک ایسی عورت جس کو کبھی حیض آتا ہے کبھی نہیں، کبھی آتا ہے کبھی نہیں، اگر ایسی عورت کو جو ہے نا زید طلاق دیتا ہے تو اس کی عدت بھی 3 مہینہ ہے. تیسری ایسی عورت جو ہے نا بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی ہو گئی، 10-11 سال میں اس کی شادی ہو گئی، اگر ایسی عورت کو جو ہے نا اگر اس کا شوہر طلاق دیتا ہے تو اس کی عدت بھی 3 مہینہ ہے، کیونکہ اسے بھی حیض نہیں آتا ہے. دیکھیں وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہے، دیکھیں واللائی وہ عورت یئسن مایوس ہو چکی ہے، من المحیض حیض سے، یعنی کہ جس کو حیض نہیں آتا ہے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، یعنی کہ بڑی عمر کی وجہ سے حیض نہیں آتا ہے. اگر اس طرح کی عورتیں ہیں تو ان کی عدت کتنا ہے؟ 3 مہینہ ہے. کوئی بڑی عورت ہے، شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے بڑی عمر میں، تو اس کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے حیض نہیں آتا ہے. دوسرا وہ کون سی عورت جن کی عدت 3 مہینہ ہے؟ اگر تم کو شک ہو، یعنی کہ بعض عورتوں کو شک ہوتا ہے کہ 1 مہینہ اس کو حیض آتا ہے، 1 مہینہ نہیں آتا ہے، 1 مہینہ آتا ہے، 1 مہینہ نہیں آتا ہے. اگر اس طرح کی عورتیں ہیں، اگر ایسی عورتوں کو جو ہے نا شوہر طلاق دیتا ہے تو اس کی عدت بھی 3 مہینہ ہے. دوسرا وہ عورت جس کو کبھی حیض آتا ہے کبھی نہیں، کبھی آتا ہے کبھی نہیں، ایسی عورت کی عدت بھی جو ہے نا 3 مہینہ ہے. فعدتہن پس ان کی عدت 3 اشہر 3 مہینہ ہے. جب شوہر طلاق دے تو ان کی عدت جو ہے نا 3 مہینہ ہے. 2 عورتیں ہوگی، بڑی عمر کی عورتیں
دوسرا وہ عورتیں جن کو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں، ان دونوں کی عدت جو ہے نا 3 مہینہ ہے۔ تیسرا واللائی، وہ عورتیں لم یحض، جن کو حیض آتا ہی نہیں، ایسا کہ ڈاکٹر کے اعتبار سے 13 سال کے بعد عورتوں کو حیض آتا ہے۔ اگر کوئی 12 سال میں اپنی چھوٹی چھوٹی 10 سال میں کسی کو شادی کر لیا، ایک عورت 10 سال کی تھی، اس کو شادی کر لیا، پھر 1-2 مہینہ میں طلاق دے دیا، اب کتنا مہینہ عدت ہے اس کی؟ اصل یہ کہ عدت جو ہے نا 3 حیض ہے، لیکن اسے حیض ہی نہیں آتا ہے، ہم بولیں گے کہ جو ہے نا 3 مہینہ اس کی عدت ہے، یعنی کہ جس کو حیض نہیں آتا ہے تو اس کی مدت جو ہے نا 3 مہینہ ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا 3 مہینہ عدت کس کی ہے، وہ 3 عورتوں کا ذکر کرتے ہیں جن کی عدت جو ہے نا 3 مہینہ ہے۔ ایک بڑی عمر کی عورت ہے جن کو حیض نہیں آتا ہے، اگر ایسی عورت کو طلاق دیتا ہے اس کا شوہر تو اس کی عدت بھی 3 مہینہ ہے۔ دوسرا وہ عورت جن کو کبھی آتا ہے کبھی حیض آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے، کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے، بیماری کی وجہ سے کچھ بھی ہو تو ان کی بھی عدت 3 مہینہ ہے۔ تیسرا اگر کوئی عورت چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی، اس کی شوہر نے طلاق دے دیا کیونکہ چھوٹی عمر میں ابھی حیض نہیں آتا ہے، تو ایسی عورت کی بھی عدت جو ہے نا 3 مہینہ ہے۔ یہاں ایک جو بات جو ہے نا واللائی، وہ عورت لم یحض، جو حیض نہیں آتا ہے، یعنی کہ ابھی حیض شروع ہوئی نہیں ہو، یعنی کہ چھوٹی عمر کی عورت ہے۔ آج ہمارا جو قانون ہے جو نا چھوٹی عمر کی عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے 18 سال کے بعد ہی، یہ اس کا قانون ہے، ہندوستان کا قانون ہے، لیکن شریعت میں جو ہے نا چھوٹی عمر کی عورتوں سے بھی شادی کرنا جائز ہے، جیسا کہ دلیل واللائی لم یحض، اگر کوئی ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جس کو حیض ہی نہیں آتا ہے، اگر اس کو طلاق دیتا ہے تو اس کی مدت جو ہے نا 3 مہینہ ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا اگر کوئی چھوٹی بھی عورت ہے تو اس سے بھی شادی کرنا جائز ہے شریعت میں۔ یہاں تک ہو گیا مسئلہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو عورتیں پریگننٹ ہیں ان کی عدت کیا ہے، جو عورتیں پریگننٹ ہیں ان کی عدت کیا ہے؟ یہاں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اولاد والیاں، احمال حمل والیاں، حمل والیاں، اجلہن، ان کی عدت آسان ہے، جو بھی عورت پریگننٹ ہے ان کی عدت ان یضعن، ایک وہ رکھ دے، حملہن، ان کے بچے کو، یعنی کہ ڈیلیوری دے دے۔ جو بھی عورت پریگننٹ ہے ان کی عدت ڈیلیوری ہے۔ مثال، سب سے پہلے زید جو ہے نا اس کی جو بیوی ہے اس کو طلاق دیتا ہے، کب؟ اب 12:30 طلاق دیتا ہے۔ زید جو ہے نا اپنی بیوی کو 12:30 طلاق، بیوی پریگننٹ ہے، اب طلاق دینے کے بعد 3 مہینہ عدت ہے، یہ معلوم ہے تمام کو۔ اگر اس کو حیض نہیں آتا ہے تو 3 مہینہ ہے، اگر اس کو حیض آتا ہے تو جو ہے نا 3 حیض ہے، معلوم ہے۔ زید جو ہے نا اب 12:30 کو اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، بیوی پریگننٹ ہے، شام کے 4 بجے بیوی کی ڈیلیوری ہوتا ہے، تو جو ہے نا عدت ختم، عدت ختم بس۔ یعنی کہ جو عورتیں پریگننٹ ہے اگر ایسی عورت کو طلاق دیں گے اس کی عدت کب ختم ہو جائے گی؟ جب ڈیلیوری ہوگا۔ ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے جو نا شوہر نے ابھی طلاق دے دیا 12 بجے، 1 بجے ڈیلیوری ہو گئی تو عدت ختم۔ یعنی تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر نے آج طلاق دے دیا، کل پرسوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، جب اس کی ڈیلیوری ہوگی 8 مہینہ کے بعد، جب اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ 8 مہینہ بھی ہو سکتا ہے، 8 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اتنا یاد رکھے، جو بھی عورتیں عدت میں ہے اگر وہ پریگننٹ ہے تو ان کی عدت کب ختم ہو جائے گی؟ جب ان کی ڈیلیوری ہوگی۔ ایک زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، بیوی پریگننٹ ہے، تو عدت کب ختم ہو جائے گی؟ جب اس کی ڈیلیوری ہوگی۔ اس کی مثال نہیں، ایک تو سمجھ میں ہے، آسان ہے، یہ ایک عدت۔ ایک اور جو عدت ہے، زید اس کی بیوی پریگننٹ تھی، زید کا انتقال ہو گیا، زید کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی کتنے مہینہ عدت گزارے گی؟ 4 مہینہ 10 دن، معلوم ہے۔ لیکن اگر وہ پریگننٹ ہے، جب ڈیلیوری ہوگا تب اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ مثال، اب زید کا انتقال ہو گیا، اب 12 بجے زید کا انتقال ہو گیا، شام کے 4 بجے اس کی بیوی کی ڈیلیوری ہو گئی تو عدت ختم، 4 مہینہ 10 دن عدت نہیں ہے۔ یعنی کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، جو بھی عورتیں پریگننٹ ہیں، اجلہن، ان کی عدت ان یضعن حملہن، جب ان کی ڈیلیوری ہو جائے۔
جب وہ بچہ جنے تب ان کی عدت ختم ہو جاتی ہے. جو بھی عورتیں ہیں دنیا میں. ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو نا زید کا انتقال ہو گیا, اس کی بیوی پریگننٹ تھی, 8-9 مہینہ کے بعد ڈیلیوری ہوئی, تو 8-9 مہینہ تک وہ کس میں رہے گی؟ عدت ہی میں رہے گی. اس کی ایک مثال ہمارے نبی کے زمانے میں جو نا ایک صحابیہ تھی جن کا نام سبیعہ الاسلمی رضی اللہ عنہا. سبیعہ, سین با یا عین تا, سبیعہ الاسلمی رضی اللہ عنہا. ان کے شوہر کا انتقال ہوا. شوہر کے انتقال کے بعد 40 دن میں ان کا ڈیلیوری ہو گیا. تو اس کے بعد انہوں نے 40 دن کے بعد دوسری شادی کر لی. 40 دن کے بعد دوسری شادی کر لی. یعنی کہ یہاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہی فرماتے ہیں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ, جو بھی عورتیں پریگننٹ ہیں ان کی عدت کب ختم ہو جائے گی؟ جب ان کی ڈیلیوری ہوگی. چاہے 1 گھنٹے کے بعد بھی ڈیلیوری ہو سکتی ہے, چاہے 4 گھنٹے کے بعد بھی ہو سکتی ہے, یا تو 8 مہینے کے بعد بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ جب ان کی ڈیلیوری ہو جائے گی, جب ان کی عدت ختم ہو جائے گی. یہاں 3 مہینہ نہیں دیکھیں گے, یہاں 4 مہینہ 10 دن نہیں دیکھیں گے, 3 مہینہ بھی نہیں دیکھیں گے, 4 مہینہ 10 دن بھی نہیں دیکھیں گے. کبھی کبھی جو ہے نا جو پریگننٹ عورت تھیں, وہ کئی پریگننٹ والی عورت جو ہے نا کبھی 3 سال تک بھی ہو سکتی ہے عورت پریگننٹ, کبھی عورت جو ہے نا 4 سال تک بھی پریگننٹ ہو سکتی ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں گے امام شنقیطی جو مشہور مفسر ہیں, ان کی جو تفسیر اضواء البیان, اس میں ذکر کرتی ہیں کہ کئی ایسے عورتیں ہمارے نبی کے زمانے میں, اس کے بعد کے جو زمانے میں تابعین کے زمانے میں 4 سال جو ہے نا پریگننٹ تھی وہ عورت, کئی عورتیں. ایسا کہ امام ضحاک جو مشہور مفسر ہیں, امام ضحاک جو ہے نا مشہور مفسر ہیں, وہ 2 سال تک اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. یعنی کہ پریگننٹ, یعنی کہ جب تک عورت پریگننٹ ہے تب تک وہ عدت میں ہے, تب تک وہ عدت, چاہے وہ پریگننٹ 8 مہینہ کا ہو, 10 مہینہ کا ہو, 12 مہینہ کا ہو, 2 سال کا ہو, کچھ بھی ہو. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہے کہ عام قاعدہ اللہ بیان کرتی ہے, جو بھی عورتیں پریگننٹ ہیں ان کی عدت کب ختم ہوگی؟ جب ان کی ڈیلیوری ہوگی. شوہر کا انتقال ہو گیا, اب کل جو ہے نا 2 دن کے بعد جو ہے نا بیوی کی ڈیلیوری ہو گئی تو عدت ختم, یا 2 دن کے بعد بھی ہو سکتی ہے, یا 8 مہینے کے بعد بھی ہو سکتی ہے. جب ڈیلیوری ہوگی تب ان کی عدت ختم ہوگی. شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا 12 بجے, 4 بجے بیوی کی ڈیلیوری ہوگی تو عدت ختم, یا 4 بجے بھی ہو سکتی ہے, 4 مہینہ کے بعد بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ جو بھی عورتیں ہیں جو پریگننٹ, ان کی عدت کب ختم ہو جائے گی؟ جب ان کی ڈیلیوری ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں, يَجْعَلْ لَهُ من امرہ یسرا, اللہ ان کے کام میں آسانی پیدا کرتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں گے, اللہ سے ڈریں گے, قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی جو ہے نا آسانی کر دے گا, اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی کر دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ جو اللہ نے بیان کیا ہے کہ جن کی عدت 3 مہینہ ہے, وہ 3 عورتیں ہیں. جو عورتیں پریگننٹ ہیں ان کی عدت جو ہے نا ڈیلیوری ہے, یہ ذالک امر اللہ, یہ اللہ کا حکم ہے. ذالک امر اللہ, یہ اللہ کا حکم ہے. انزلہ, اللہ نے نازل کیا, الیکم, تمہارے لیے. یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ نے نازل کیا, اللہ کا حکم ہے جس کو اللہ نے نازل کیا. ومن یتق اللہ, جو تقوی اختیار کرے گا, یکفر عنہ سیئاتہ, اللہ اس سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اللہ اس کے جو ہے نا دگنا اجر اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے, یعنی کہ زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے. یعنی کہ یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کا جو طلاق کے متعلق جو فیصلہ جو اللہ نے یہاں بیان کیے ہیں, یہ سب اللہ کا حکم ہے. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ, یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو اللہ نے نازل کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر آپ تقوی اختیار کریں گے, اللہ سے ڈریں گے, قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے, اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا, اللہ آپ کو جو ہے نا دگنا اجر اور ثواب اور نیکی اللہ تعالیٰ دیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 6 دیکھیے, یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی بیوی کو طلاق دی تھی, پہلی اور دوسری طلاق میں بیوی کہاں ہوگی؟ شوہر کے ساتھ ہوگی. تیسری طلاق میں بیوی کہاں جائے گی؟ اپنے ماں کے گھر چل جائے گی, اپنے ماں کے گھر چل جائے گی. پہلی دوسری طلاق میں شوہر پر واجب ہے کہ بیوی پر خرچ کرے. پہلی طلاق ہو گیا تو شوہر پر واجب ہے کہ بیوی پر خرچ کرے عدت میں. پہلی طلاق کی 3 مہینہ کی جو عدت ہے, دوسری طلاق میں جو 3 مہینہ کی جو عدت ہے, بیوی پر, شوہر پر واجب ہے کہ بیوی پر خرچ کرے.
لیکن تیسری طلاق میں شوہر پر واجب نہیں ہے کہ بیوی پر خرچ کرے، نہ ہی بیوی کو اپنے گھر میں رکھے. تیسری طلاق کے بعد بیوی سیدھا اپنے ماں کے گھر چل جائے گی. نہ ہی شوہر اپنے بیوی پر خرچ کرے گا، نہ ہی شوہر اپنے بیوی کو جو ہے نا اپنے گھر میں جگا دے گا. تیسری طلاق کے بعد جو ہے نا سیدھا بیوی اپنے ماں کے گھر چل جائے گی. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسکنوہن، اللہ تعالیٰ تمام شوہروں سے کہتے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کو روکے رکھو، تم اپنی بیویوں کو اپنے گھر میں رکھو. من حیث سکنتم، جہاں تم رہتے ہو. اللہ نے کہا کہ اے شوہرو تم اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ رکھو جہاں تم رہتے ہو. لیکن یہاں اللہ نے فرمایا کہ می وجودکم، تمہاری طاقت کے مطابق، تمہاری جیسی طاقت ہے ویسی طاقت کے مطابق جو نا تم بیوی کو اپنے ساتھ میں رکھو. جیسی تمہاری طاقت ہے ویسا جو نا تم اپنی بیوی کو تمہارے ساتھ میں رکھو. می وجودکم، تمہاری طاقت کے مطابق. مفسرین نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس ایک روم ہے تو ایک روم میں رکھو. یعنی کہ شوہر کی جیسی استطاعت ہے بیوی ویسا رہے گی. شوہر کی جیسی استطاعت ہے بیوی ویسا اس کے ساتھ رہے گی. یہاں جو ہے نا خاص طور پر جو ہے نا طلاق شدہ عورتیں ہی پہلی اور دوسری طلاق کی عدت میں بیوی شوہر کے ساتھ رہے گی. تو بیوی اپنی طاقت کے مطابق جو ہے نا شوہر اپنی طاقت کے مطابق بیوی کو اپنے ساتھ رکھے گا. اپنی طاقت کے مطابق جو ہے نا شوہر بیوی کو اپنے ساتھ میں رکھے گا. چاہے اس کے پاس ایک ہی روم ہو اسی روم میں رکھے گا. یعنی کہ من وجودکم، تمہاری طاقت کے مطابق. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اے شوہروں تمہاری طاقت کے مطابق تم اپنی بیوی کو تمہارے ساتھ میں رکھو. تمہاری طاقت کے مطابق، من وجودکم، تمہاری طاقت کے مطابق. خاص طور پر جو ہے نا طلاق شدہ عورتیں ہی جو پہلی دوسری طلاق میں جو ہے نا اپنے ساتھ میں رکھو. چاہے تمہارے پاس ایک روم ہو جیسا بھی ہو اس کے ساتھ جو ہے نا تم اپنے ساتھ جو ہے نا تم تمہاری بیویوں کو رکھو. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ولا تضاروہن، تم ان کو تکلیف نہ دو. تم ان کو تکلیف نہ دو. یعنی کہ اب طلاق ہو گیا، طلاق ہونے کے بعد جو ہے نا اب 3 مہینہ عدت ہے اور 3 مہینہ بیوی شوہر کے ساتھ رہتی ہے. شوہر اس کو ستاتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ولا تضاروہن، اے شوہرو تم اپنی بیوی کو تکلیف نہ دو. لتضیقوا علیہن، تاکہ تم اس پر تنگ کرے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مفسرین یہی ذکر کرتے ہیں جو نا اب 3 مہینہ کی جو عدت ہے شوہر کیا کرتا ہے بیوی کو ستاتا ہے تاکہ بیوی اپنے گھر سے نکل جائے. شوہر جو نا اپنی بیوی کو ستاتا ہے کیونکہ شوہر کو پسند نہیں ہے، اسی وجہ سے شوہر نے طلاق دے دیا. اب شوہر یہ چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ بھی نہ رہے، اس وجہ سے شوہر کیا کرتا ہے کہ عدت میں بیوی کو ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے تاکہ بیوی خود جو ہے نا اپنے گھر سے نکل جائے. اللہ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو. 3 مہینہ جو عدت ہے تم اپنے ساتھ ہی میں رکھو. 3 مہینہ عدت میں جو ہے نا شوہر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ ہی میں رکھنا چاہیے، ان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. انہیں کی خاص طور پر جو ہے نا عدت وغیرہ میں جو ہے نا شوہر اپنی بیوی کو تکلیف نہ دے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک قاعدہ یہ بیان کرتے ہیں. زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، بیوی پریگننٹ ہے، بیوی پریگننٹ ہے تو کیا کرے گا زید؟ اب 8 مہینہ ہو جیسا کہ ڈیلیوری تک جو بھی خرچ ہوگا وہ کون اٹھائے گا؟ اس کا شوہر. زید نے طلاق دے دیا اپنی بیوی کو لیکن بیوی پریگننٹ ہے. 8 مہینہ 9 مہینہ ہوتا ہے ڈیلیوری ختم ہونے کے لیے، تو 9 مہینہ تک جو ہے نا اس کی عدت ہے. جیسے کہ معلوم ہے کہ جو عورت پریگننٹ ہے اس کی عدت کب ختم ہوتی ہے؟ جب اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے. اب جب تک ڈیلیوری ہوگی، ڈیلیوری کے خرچے سے لے کر اس سے پہلے جو خرچہ ہے، ڈیلیوری سے پہلے جو خرچہ ہے، تمام خرچہ کون اٹھائیں گے؟ شوہر اٹھائے گا. تمام خرچہ کون اٹھائیں گے؟ شوہر اٹھائے گا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی وَإِن كُنَّا، اگر وہ عورتیں حمل والی ہیں، یعنی کہ پریگننٹ والی عورتیں ہیں، اگر تم ایسی عورتوں کو اگر تم طلاق دیتے ہو، عورتیں حاملہ ہیں، اگر تم ایسی عورت کو تم طلاق دیتے ہو تو فَأَنفِقُوا، تم خرچ کرو علیہن، ان پر. یعنی کہ شوہر جو نا خرچ کرے گا. کب تک؟ حتی، یہاں تک کہ یضعنا، وہ رکھ دے حملہن، اپنے بچے کو، یعنی کہ یہاں تک کہ اس کی ڈیلیوری ہو جائے. زید نے طلاق دے دیا، 8 مہینہ تک جو خرچہ ہوتا ہے، ڈیلیوری تک جو خرچہ ہوتا ہے، زید تمام خرچ جو نا اپنی بیوی کو دے گا. تمام جو خرچ جو نا زید اپنی بیوی کو دے گا. یعنی کہ یہاں ایک جو مسئلہ جو ہے نا، جیسا کہ معلوم ہے ہمارے پاس اگر کوئی پہلی طلاق ہے، اس کی پہلی مرتبہ طلاق دے دیا تو جو نا دیکھتے ہیں کہ عورت پریگننٹ ہے، جب تک جو ہے نا اس کی ڈیلیوری ہوگی شوہر اپنی بیوی پر خرچ کرے گا. دوسری طلاق میں بھی، یہاں خاص طور پر تیسری طلاق میں بھی زید نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا.
3 مہینہ ہو گیا، پھر 3 مہینہ ہو گیا، پھر بھی جو ہے نا آخری 3 مہینہ، جیسا کہ معلوم ہے کہ تیسری طلاق میں شوہر جو ہے نا بیوی پر خرچ نہیں کرے گا، لیکن اگر بیوی پریگننٹ ہے تو خرچ کرے گا. یعنی کہ معلوم یہ ہوا کہ تیسری طلاق میں شوہر بیوی پر خرچ نہیں کرے گا، لیکن اگر بیوی پریگننٹ ہے تو خرچ کرے گا. بیوی پر نہیں، اپنے بچے کے واسطے، اپنے بچے کے واسطے شوہر جو ہے نا اپنے بیوی پر خرچ کرے گا. یہاں ایک مسئلہ جو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ایک عام قاعدہ، جو بھی عورتیں پریگننٹ ہیں، اگر تم ایسی عورت کو تم طلاق دیتے ہو تو ڈیلیوری تک جو ہے نا جو خرچہ ہوگا شوہر جو ہے نا وہ خرچہ اٹھائے گا، چاہے وہ تیسری طلاق کی عورت ہی کیوں نہ ہو. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا تھا کہ جو نا تیسری طلاق کے بعد، خاص طور پر جو نا تیسری طلاق کے بعد شوہر نہ خرچ کرے گا نہ اسے اپنے گھر میں رکائے گا، لیکن اگر عورت پریگننٹ ہے تو اس کو اپنے گھر میں بھی رکائے گا، اس پر خرچ بھی کرے گا. گھر میں رکانا نہیں رکانا تو یہ مسئلہ دوسرا ہے. اگر ماں کے گھر بھی چل جاتی ہے وہ تو جو نا جو خرچ ہے ڈیلیوری کا وہ خرچہ دے گا. اگر تیسری طلاق کے بعد بھی جو ہے نا بیوی اپنے ماں کے گھر چل جاتی ہے تو ایسے وقت جو ہے نا شوہر ڈیلیوری کا جو خرچ ہے جو نا وہ اسے ادا کرے گا. یہ بیوی کے واسطے نہیں، اپنے بچے کے واسطے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ. زید نے طلاق دے دیا اپنی بیوی کو، اب بیوی پریگننٹ ہے، اس کی عدت کب ختم ہو جائے گی؟ جب ڈیلیوری ہوگا. اب ڈیلیوری ہونے کے بعد وہ اس کی بیوی نہیں رہی کیونکہ عدت ختم ہو گیا. اب بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کی ماں، کیونکہ اس کی اب ماں تو نہیں رہی، وہ اب اس کی بیوی تو نہیں رہی. تو اب جو ہے نا زید جو ہے نا جس اپنی بیوی کو جو طلاق دیا تھا تو اس کو جو ہے نا خرچ پیسہ دے گا، دودھ پلانے کے لیے پیسہ دے گا. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ. اگر وہ اس کو دودھ پلاتی ہے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تم ان کو ان کا پیسہ دو. زید نے اپنے بیوی کو طلاق دے دیا، طلاق پھر ڈیلیوری ہوا تو بچہ پیدا ہوا. اب اس کی بیوی جو ہے نا دودھ پلاتی ہے، لیکن اب بیوی نہیں رہی، اس وجہ سے جو ہے نا اللہ نے کہا کہ یہ شوہر ہو تم جو ہے نا ایسے عورتوں کو پیسہ دو. یعنی کہ اپنی بیوی ہے وہ، لیکن اب بیوی نہیں رہی کیونکہ عدت ختم ہو گیا. اس وجہ سے جو ہے نا جیسا کہ زید ہے اس کی بیوی جو ہے نا طابہ ہے. زید طلاق دے دیا اپنی بیوی کو، طابہ کو. طلاق دینے کے بعد جو ہے نا اب پریگننٹ تھی وہ، اب 2 مہینہ میں اس کا جو ہے نا ڈیلیوری ہو گیا. اب اس کو ایک بیٹا پیدا ہوا طابہ کو. اب یہ طابہ جو ہے نا اس کا جو بیٹا ہے اسے دودھ پلائے گی، لیکن شوہر جو ہے نا اسے پیسہ دے گا. حالانکہ شوہر نہیں رہا، لیکن سمجھانے کے لیے جو ہے نا اس کا شوہر جو ہے زید جو ہے نا طابہ کو پیسہ دے گا کیونکہ دودھ پلانے کے واسطے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ. اگر یہ تمہاری بیوی دودھ پلاتی ہے فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تم ان کو ان کا پیسہ دو، کیونکہ اب تمہاری بیوی نہیں رہی، وہ طلاق ہو کے الگ ہو چکی ہے، اب جو ہے نا تم ان کو پیسہ دو. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. وَأْتَمِرُوا، تم مشورہ کرو، بینکم تمہارے درمیان، معروف بھلائی کے ساتھ. یعنی کہ شوہر بیوی آپس میں مشورہ کریں بچہ کے لیے کیا بہتر ہے. یعنی کہ بیوی تو نہیں رہی لیکن ایسے مشورہ کریں بچہ کے لیے کیا بہتر ہے. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، یعنی کہ وَإِن اگر تعاثرتم، اب طلاق ہو گیا، ڈیلیوری ہو گئی تو دونوں الگ الگ ہو گئے. اب طابہ کو جو ہے نا ایک بیٹا پیدا ہوا، لیکن زید میں اور ان کی جو بیوی ہے طابہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا. اس کی بیوی نے کہا کہ میں نہیں دودھ پلاؤں گی، اب تو تم ہمارے شوہر نہیں ہیں تو میں کیوں دودھ پلاؤں اس بچے کو. اس کی ماں خود بولتی ہے کہ میں دودھ نہیں پلاؤں گی. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اگر بیوی بولتی ہے کہ میں دودھ نہیں پلاؤں گی تو زید پر واجب ہے فَسَتُرْضِعُ، پس زید جو ہے نا اس کو دودھ پلائے گا، لہو اخرى، دوسری عورت کے ذریعے سے. زید جو ہے نا دوسری عورت کو دھنے گا جو اس کو دودھ پلائے. زید جو ہے نا کوئی ایسی عورت کو دھنے گا جو اس کو دودھ، اگر بیوی دودھ نہیں پلاتی ہے تو دوسری عورت کو دھنے گا جو ہے نا اپنے بچے کو دودھ پلائے. یعنی کہ یہاں جو مسئلہ جو ہے نا وہی اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ جیسا کہ طابہ کو جو ہے نا بیٹا پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہونے کے بعد طابہ جو ہے نا اگر اپنی بیٹے کو دودھ پلاتی ہے تو تب بھی جو ہے نا اس کا جو پرانا جو شوہر ہے زید وہ طابہ کو پیسہ دے گا. کتنا پیسہ؟ دودھ پلانے کا پیسہ. ہاں، اگر طابہ بولتی ہے کہ میں دودھ نہیں پلاؤں گی تو ایسے وقت زید پر واجب ہے فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، کوئی ایسی عورت کو دیکھے جو اس کو دودھ پلائے. لیکن اس عورت کو بھی جو ہے نا زید جو ہے نا خرچ کرے، اس عورت کو بھی جو ہے نا زید جو ہے نا خرچ کرے. کتنا خرچ کرے؟ لِيُنْفِقْ، تم خرچ کرو. یعنی کہ اگر آپ مالدار ہیں، ذو سعہ، سعہ مطلب مالدار، اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اگر آپ مالدار ہیں
من سعتی، اپنے مالداری کی وجہ سے جو ہے نا تم ان کو خرچ کرو، یعنی کہ جتنا آپ کے پاس پیسہ ہے اتنا آپ خرچ کرو، اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اتنا ہی زیادہ جو ہے نا دودھ پلانے والی عورتوں کو دو. ومن جو قدر علیہ رزق، قدر مطلب تنگ، یعنی کہ جو غریب ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اب شوہر ہے طلاق دے دیا، بچی کو دودھ پلانا ہے، وہ کون پلائے گی؟ جو بھی پلائے گی اس کو پیسہ دینا ہے. اگر شوہر غریب ہے، ومن قدر علیہ رزق، قدر مطلب تنگ ہے، یعنی کہ جو غریب ہے شوہر، رزق ہو فلینفق، شوہر جو ہے نا خرچ کرے گا، مما آتاہ اللہ، جو اللہ نے اس کو دیا ہے. یعنی کہ اگر شوہر مالدار ہے تو جتنا ہو سکے جو ہے نا دودھ پلانے والے عورتوں کو پیسہ دو. اگر شوہر غریب ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے نا مما آتاہ اللہ، جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ اپنے دودھ پلانے والی عورت کو جو ہے نا وہ خرچ کرے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ تعالیٰ کسی کو اتنی عبادت کے لیے نہیں دیتا ہے جو اس کی طاقت کے بڑھ کر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی ہی عبادت کے لیے کہتی ہے جو ہمارے اندر طاقت ہے. یعنی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، یعنی کہ آپ کو جتنی طاقت ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اتنی ہی آپ کو عبادت کے لیے کہتے ہیں. یعنی کہ اس طرح آپ کو جتنی طاقت ہے آپ اتنا ہی جو ہے نا خرچ پیسہ دو اپنی جو دودھ پلانے والی عورتوں کو. سیجعل اللہ، پھر اللہ تعالیٰ یہ سورہ طلاق میں فرماتے ہیں سیجعل اللہ، ان قریب اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، بعد عسر، مشکل کے بعد، یعنی کہ اس طلاق کے بعد، یسرا، کوئی آسانی، اس طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ جو نا آسانی کا کوئی راستہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے. یعنی کہ آج کا جو ہمارا جو سبق ہے اس کا جو خلاصہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ جو بھی عورتیں جن کو ہر مہینہ حیض آتا ہے، اگر ایسی عورت کو اگر زید طلاق دیتا ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے، 3 مرتبہ حیض آ جائے گی تو عدت ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے علاوہ 3 مہینہ کی عدت کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ 3 عورتیں ہیں جن کی عدت 3 مہینہ ہے. زید طلاق دیتا ہے تو اس کی بیوی جو ہے نا بڑی عمر کی ہے، 50 سال کی ہے، اس طرح کے مطلب جن کو حیض نہیں آتا ہے، اگر اس طرح کی عورتیں ہیں تو ان کی عدت 3 مہینہ ہے. دوسری وہ عورت جن کو کبھی حیض آتا ہے کبھی نہیں، کبھی آتا ہے کبھی نہیں، بیماری کی وجہ سے، اگر ایسی عورت کو زید طلاق دیتا ہے تو اس کی عدت بھی 3 مہینہ ہے. تیسرا، ایسی عورت جو چھوٹی ہے، جیسے 10 سال میں اس کی شادی ہو گئی، بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی ہو گئی، اگر ایسی عورت کو زید طلاق دیتا ہے تو اس کی عدت کتنا ہے؟ 3 مہینہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو بھی حیض نہیں آتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ بڑی عمر کی وجہ سے حیض نہیں آتا ہے، اگر ایسی عورت کو طلاق دیتی ہیں تو ان کی بھی عدت 3 مہینہ ہے. ایک چھوٹی بچی ہے، 10 سال میں اس کی شادی ہو گئی، اس کو حیض نہیں آتا ہے، اگر ایسی عورت کو اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو اس کی عدت بھی 3 مہینہ ہے. تیسرا، جن کو جیسا کہ عورتیں معمولی کبھی بیماری کی وجہ سے حیض آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے، اگر اس طرح کی عورتیں ہیں ان کی بھی عدت جو ہے نا 3 مہینہ ہے طلاق کے بعد. دوسری جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو بھی عورتیں پریگننٹ ہیں ان کی عدت ڈیلیوری ہے. جیسا کہ سبیعہ الاسلمی رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے، ان کے شوہر کا انتقال کے بعد 40 دن کے بعد ان کا ڈیلیوری ہوتا ہے، تو 40 دن کے بعد جو ہے نا ڈیلیوری کے بعد ان دوسری شادی یہ کر لیتے ہیں. یعنی کہ جو بھی عورتیں پریگننٹ ہیں ان کی عدت کب ختم ہو جائے گی؟ جب ڈیلیوری ہوگا. زید نے طلاق دے دیا، اب 12 بجے زید نے طلاق دے دیا اپنی بیوی کو، شام کے 4 بجے جو ہے نا ڈیلیوری ہوگی اس اپنی بیوی کا، جو ہے نا وہ عدت سے ختم ہو گئی. 4 مہینہ سے جن عدت نہیں ہو سے. جو بھی عورتیں ڈیلیوری ہے پریگننٹ ہے اس کی عدت کب ختم ہو جائے گی؟ جب ڈیلیوری ہوگا. اسی طرح زید نے اب طلاق دے دیا اپنی بیوی کو، لیکن جو ہے نا وہ پریگننٹ ہے 8-9 مہینہ تک، 8-9 مہینہ تک وہ عدت ہی میں رہے گی. اسی طرح شوہر کا انتقال ہو گیا، اب 12 بجے شوہر کا انتقال ہو گیا لیکن 4 بجے بیوی کی ڈیلیوری ہو گئی تو عدت ختم. یعنی تو 12 بجے شوہر کا انتقال ہو گیا تو 8 مہینے کے بعد ڈیلیوری ہوئی، تو جب ڈیلیوری ہوگی تب جو ہے نا اس کی عدت ختم ہوگا. یعنی گویا کہ وہ تب تک وہ کہاں رہے گی؟ گھر ہی میں رہے گی، صرف ڈاکٹر کے پاس جائے گی آئے گی بس. یعنی کہ عدت چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، 8 دن بھی ہو سکتا ہے، 8 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 8 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی تو 8 منٹ بھی ہو سکتے ہیں. جیسا کہ مفسرین نے کہا کہ ابھی طلاق دے دیا زید نے، کیا ٹائم ہے؟ 12:40 کو زید نے طلاق دے دیا، 12:50 کو ڈیلیوری ہو گئی اس کی بیوی کی تو عدت ختم. 10 منٹ بھی ہو سکتا ہے. 12:40 کو شوہر کی وفات ہوا، 12:50 کو جو ہے نا اس کی ڈیلیوری ہوگی تو عدت ختم، عدت نہیں ہے بس. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی کہ جو بھی عورتیں پریگننٹ ہیں ان کی عدت جو ہے نا جب ڈیلیوری ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ آسان کر دے گا. اللہ نے جو مسائل یہاں بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں پہلی اور دوسری طلاق میں شوہر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھے گا اپنی طاقت کے مطابق، وجودکم، اپنی طاقت کے مطابق جو ہے نا شوہر
اپنی بیوی کو اپنے ساتھ میں رکھے گا. وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ. عدت میں شوہر اپنی بیوی کو تکلیف نہ دے. عدت میں شوہر جو نا اپنی بیوی کو تکلیف نہ دے. اصل کیا ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں، لوگ طلاق دیتے تھے، پھر عدت ایک دو دن ختم ہونے سے پہلے مل لیتے تھے. یعنی کہ اس طرح جو نا طلاق دیتے تھے، پھر عدت کے ایک دو دن اینڈنگ کے دن مل لیتے تھے ہونا کر کے، تکلیف دینے کے لیے. عدت کے اینڈنگ میں پھر مل لیتے تھے تاکہ پھر اس کو تکلیف دے، پھر طلاق دے، پھر اس کو جو ہے نا یہ کرے. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ تم عدت میں جو ہے نا اپنی بیوی کو تکلیف نہ دو. اس کے بعد اللہ نے ایک قاعدہ یہ بیان کرتی ہیں کہ جو بھی عورتیں پریگننٹ ہیں، اگر تم اس کو طلاق دیتے ہیں تو اس کے ڈیلیوری تک جو ہے نا شوہر اس پر خرچ کرے گا. پہلی طلاق ہو، دوسری طلاق ہو، تیسری طلاق ہو. پہلی دوسری طلاق میں بھی تو معلوم ہے تمام کو، لیکن یہاں تیسری طلاق میں اگر کوئی زید جو ہے نا اپنی بیوی کو تیسری طلاق دیتا ہے، بیوی پریگننٹ ہے تو بیوی اپنے ماں کے گھر چل جائے گی، لیکن پریگننٹ کا جو خرچہ ہے زید جو ہے نا یہاں سے پیسہ بھیجے گا، یہاں سے پیسہ جو ہے نا اس کو بھیجے گا. اس کے بعد اب جو ہے نا زید جو ہے نا اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اب ڈیلیوری ہو گئی. اب ڈیلیوری ہونے کے بعد اس کی عدت ختم ہو گئی، تو اس کا جو بچہ ہے اس کو کیا کریں گے؟ یہاں بچہ اگر بیوی دودھ پلاتی ہے تو جو اس کا پرانا شوہر ہے اس کو پیسہ دے گا، دودھ پلانے کا پیسہ دے گا. اگر بیوی دودھ نہیں پلاتی ہے تو شوہر پر واجب ہے کہ اس عورت کو ڈھونڈے جو اس کو دودھ پلائے. بیوی دودھ پلائے گی یا کوئی دوسرے دودھ پلائے، جو ہے تمام میں جو ہے نا شوہر اپنی بیوی پر خرچ کرے گا. کیسا خرچ کرے گا؟ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ. شوہر اگر مالدار ہے اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے نا دودھ پلانے والی عورت کو پیسہ دے گا. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ. اگر شوہر غریب ہے تو جو ہے نا اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے نا بیوی کو پیسہ دے گا، خرچ کرے گا. یعنی کہ یہاں جو ہے نا خاص طور پر جو ہے نا طلاق کے بعد بچے کہاں رہیں گے، طلاق کے بعد بچے کہاں رہیں گے، اس کے متعلق دو حدیث مشہور ہیں. دو حدیث ہے بس اس کے متعلق. پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جیسا کہ سمجھے کہ مریم، اس کے پاس ایک بیٹی ہے، طلاق ہو گیا مریم کا، اس کے پاس ایک بیٹی ہے. اب یہ جو بیٹی ہے کب تک اپنے ماں کے پاس رہے گی؟ جب تک کہ ماں دوسری شادی نہ کرے. اگر مریم اب ایک شادی کر لیتی ہے تو جو ہے نا یہ بیٹی کا جو بیٹی اس کے پاس ہے وہ جو ہے نا شوہر کے پاس چل جائیں گے. انت احق به ما لم تنکحی. ایک عورت آتی ہے طلاق شدہ عورت، ہمارے نبی سے پوچھتی ہے اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے، تو آپ وسلم فرماتی ہیں کہ جب تک تم نکاح نہ کرو یہ تمہارے ساتھ رہے گا بیٹا. جب تم نکاح کر لیں گے دوسری، یہ بیٹا تمہارے سے نکل جائے گا. دوسرا، اگر بیوی نے مریم نے نکاح نہیں کیا، مریم نے شادی نہیں کی، تو جو ہے نا بیٹا کی عمر کتنے سال ہو گئی؟ 7 سال ہو گیا. یعنی کہ طلاق ہو گیا تو بیٹا کی عمر 7 سال ہو گیا. تو شوہر اور بیوی دونوں کو یہاں بٹھائیں گے، یہاں اس کا جو بیٹا ہے اس کو کھڑائیں گے. جیسا کہ زید ہے سمجھے کہ اس کا بیٹا، زید کو بولیں گے کہ تمہاری ماں ہے، تمہارے باپ ہے، تم کس کے ساتھ جانے چاہو. تو زید جس کا ہاتھ پکڑے گا بیٹا اس کے ساتھ رہے گا. اس کے بعد 7 سال تک جو نا اگر ماں شادی نہیں کرتی ہے تو 7 سال تک یہ بیٹا ماں کے ساتھ رہے گا. 7 سال کے بعد جو ہے نا یہ فیصلہ کریں گے شریعت کے مطابق. یہ دوسری حدیث ہے کہ آپ سب نے اسی طرح فیصلہ کرتے ہیں. 7 سال کے بعد بیٹا کو بیچ میں کھڑاتے ہیں، ادھر ماں ادھر باپ. بیٹا کو بولیں گے تمہیں ماں ہونا ہے باپ ہونا. بیٹا جس کا ہاتھ پکڑے گا اس کے ساتھ جو ہے نا بیٹا رہے گا. گویا کہ جو نا شادی کے بعد پرورش کے متعلق دو حدیثیں مشہور ہیں. جب تک کہ پہلی بات جو ہے نا اگر بیوی شادی نہیں کرتی ہے دوسری، تب تک بیٹا اس کے ساتھ رہے گا. ہاں اگر بیوی شادی نہیں کرتی ہے تو بیٹا کی عمر 7 سال ہو گئی، تو 7 سال میں جو ہے نا بیٹا کو بیچ میں کھڑا کر کہیں گے یہ ماں ہے یہ باپ ہے، تم کس کے ساتھ جانا چاہے جاؤ. تو جو اگر ماں کے ساتھ جاتا ہے تو ماں کے ساتھ ہی رہے گا بچہ، اگر باپ کے ساتھ جاتا ہے تو باپ کے ساتھ رہے گا. یہ فیصلہ ہے شریعت کے مطابق. اسے بولتے ہیں کہ احکام الحضانہ. اسے آپ دیکھیں گے فقہ کی کتابوں میں، جیسا کہ سعودی عرب کے جو مشہور مفتی شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کی جو کتاب ہے الملخص الفقہی، اس میں مشہور اس میں جو ہے نا احکام الحضانہ کے نام سے جو ہے نا یعنی کہ تربیت کا، طلاق کے بعد بچوں کی پرورش کون کرے گا. جب تک شادی نہیں ہوتی ماں ہی کرے گی، لیکن اگر شادی نہیں کری ماں، 7 سال میں بچہ کو اختیار دیں گے، باپ ہے یا ماں ہے، بچہ جس کے پاس جائے گا اس کے بعد زندگی گزارے گا. یہ کچھ مسائل ہوئے طلاق ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. دوسری ریکارڈنگ میں جوائنٹ ہو جائیے، اس میں انشاءاللہ خلاصے کے ساتھ سوالات بھی ہوں گے انشاءاللہ.